میرے بھائی اور بہنوں، سمجھنے کی کوشش کریے۔ مسیح دجال کا فتنہ یعنی امتحان، فتنے کے معنی امتحان کے ہے۔ مسیح دجال کا فتنہ یعنی امتحان اور مسیحا کا ظہور میں آنا، یہ دنیا کا سب سے بڑا، یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی محمد رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا جب سے بنی اور تا قیامت تک کے سب سے بڑا امتحان ہے۔ یہ امتحان کیوں؟ اتنا کڑا امتحان کیوں؟ اس مسیح دجال کے امتحان سے خود انبیاء علیہ السلام نے پناہ مانگی ہے، یعنی کہا ہے کہ اللہ ہم کو اس سوال سے بچا، یعنی اس امتحان سے ہم کو بچا، کیونکہ اعمال ہمارے غرق ہو جائیں گے۔ یہ وہ فتنہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر زمین کی خلافت کا معاملہ تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ساری زمین خلافت میں دے دی جائے گی مومنوں کو۔ تو یہ کڑا امتحان آخر کس لیے؟ آخر کس لیے؟ کیونکہ دنیا کا شہنشاہ جو مہدی علیہ السلام، مسیح علیہ السلام ہیں، وہ آ کر دنیا پہ حکومت کرنے والے ہیں۔ تو اس حکومت کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کڑا امتحان رکھا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو تحقیق کرنی ہوگی قرآن کی پوری لفظ بہ لفظ اور پھر حدیثوں کی، پھر اس کے بعد آپ کو پورے کے پورے دین میں داخل ہو جانا ہے، یعنی پورے کے پورے آپ کو مسلمان بن جانا ہے، مومن بن جانا ہے، تبھی جا کر آپ اس حکومت میں جو ہے نا عوام بھی بنیں گے اور خلافت بھی ملے گی۔ تو یہ کڑا فتنہ اس لیے رکھا گیا، مسیح دجال کا فتنہ اور مسیحا کا امتحان، یعنی مسیحا کا اگر انکار کر دیتے ہیں مہدی علیہ السلام مسیحا کا تو بھی کافر ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ مسیح دجال کو مان لیتے ہیں تو بھی کافر ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ 30 چھوٹے دجالوں کو مان لیتے ہیں تو بھی کافر ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ اس مسیح دجال کے فتنے کے لیے یعنی امتحان کے لیے آپ کو کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے۔ اب آپ غور کریں کہ مسیح دجال کا فتنہ آخر ہے کیا، اس میں کیا کیا شامل ہے۔ آپ ذرا اس پر غور کریں۔ مسیح دجال کے معنی ہے جھوٹا مسیحا، جو شیطانی نبی ہوگا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ مسیحا ظاہر ہوں گے، یعنی مسیحا آئیں گے، لیکن اس سے پہلے 30 چھوٹے دجال آئیں گے جو اپنے آپ کو کہیں گے کہ رسول ہے، یعنی کہیں گے کہ وہ مہدی علیہ السلام ہے، کیونکہ مہدی اللہ کے رسول ہے، لیکن ان کو معلوم نہیں رہے گا کہ مہدی ہی اللہ کے رسول ہیں، اس لیے وہ صرف مہدی ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 30 چھوٹے دجال آئیں گے جو اپنے آپ کو رسول کہیں گے، وہاں پر لفظ مہدی کے نہیں ہے، لیکن ہسٹری اٹھا کر دیکھیے جتنے بھی لوگ آئے ہیں مہدی علیہ السلام کا دعویٰ کیے ہیں اسلام میں، تو 30 چھوٹے دجال آئیں گے، اور پھر اصلی مسیح آنے سے پہلے مسیح دجال آئے گا، یعنی مسیح دجال وہ شخصیت ہے جو مہدی علیہ السلام بھی کہے گا اپنے آپ کو اور مسیحا بھی کہے گا۔ تو اس کا بیس کیا ہے ایکچولی مسیح دجال کے فتنے کا؟ اگر آپ دیکھیں تو مسیحا کا آنا ہے، مسیحا کا آنے کا ذکر کتاب میں موجود ہے، حدیث میں، بلکہ ہر قوم کی کتاب میں موجود ہے۔ عیسائیوں کے پاس موجود ہے، پارسیوں کے پاس موجود ہے، ایجپشینز کے پاس موجود ہے، یونانیوں کے پاس موجود ہے ماشاءاللہ سے۔ تو مسیحا کا آنا کس لیے ہے؟ حکومت کے لیے۔ کس پر حکومت کے لیے؟ سارے جہاں پر حکومت کے لیے۔ تو اس کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے، یعنی اس گدی کو حاصل کرنے کے لیے 30 چھوٹے دجال آئیں گے، اور پھر مسیح دجال آئے گا، اور پھر جب بعد میں اصلی مسیحا آ کر ان پورے دجالوں کا خاتمہ کر کے دنیا کی حکومت سنبھالے گا۔ لیکن اب پرکھا کیسے جائے؟ عوام کون؟ عام مسلمان ہیں، عام مذہبی لوگ ہیں، جنہیں تحقیق کرنی ہوگی۔ تو اس مسیح دجال کے فتنے میں یعنی امتحان میں کیا کیا شامل ہے وہ میں آپ کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ پہلی بات تو مسیحا آئے گا، یہ لکھا ہوا ہے، اس کے بنا پر 30 چھوٹے دجال آئیں گے، اور پھر مسیح دجال آئے گا، پھر اصلی مسیحا آئے گا، تب ہی جا کر یہ فتنہ یہاں پر اس کا بیس یہ ہے، اور اس کا اور ایک وجہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جو معاملہ تھا وہ جو ہے شک میں ڈال دیا گیا دنیا کو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال کر دیا یا ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو موت دے دی، بلکہ بند باتوں میں اشارے کر دیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا۔ اب پرکھے گا کون؟ وہ جو عقل مند ہے۔ پھر حدیث میں بھی آ گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا ہوا۔ تو آپ کو اس میں شامل کیا کیا ہے سن لیں۔ دنیا کا یہ عقیدہ ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر چلے گئے، اور وہی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہی مسیح دجال کا قتل کریں گے۔ لیکن مسیح دجال جو شخص ہے وہ پیدا ہوتا ہے اور ساری دنیا میں جو ہے نا غلبہ کرتا ہے، اپنے حکمرانوں کو جو ہے نا یعنی اپنی مذہبی خلافت کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلا دیتا ہے۔ بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا جو معاملہ ہوا اس کو پہلے مشتبہ کر دیا گیا، یعنی اس کو پہلے ڈاؤٹ فل بنا دیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام آخر گئے کہاں۔ عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے لیے آئے تھے، بی بی مریم کے بیٹے، وہ گئے کہاں؟ کیا آسمان پر چلے گئے، یا کہیں چھپ گئے، یا چھپا دیا گیا، یا بعد میں ان کا انتقال ہو گیا؟
اس معاملے کو پہلے معمہ بنا دیا گیا، یعنی ڈاؤٹفل بنا دیا گیا، ایک امتحان بنا دیا گیا یہ بھی۔ اس کی بنا پر 30 چھوٹے دجال آئیں گے، کیونکہ حدیث میں ذکر آتا ہے کہ مسیح آئیں گے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زخرف میں کہ وہ آخرت کا علم ہے، قیامت کا علم ہے، یعنی نشانی بھی ہے، علم بھی ہے، دونوں معنی نکلتے ہیں وہاں پر سورہ زخرف آیت نمبر 61 میں۔ تو اس کے بنا پر مسیح دجال بھی خروج کرے گا اور کہے گا کہ میں مسیح ہوں، پھر اصلی مسیح آ کر ان پوروں کا خاتمہ کر کے دنیا پہ حکومت کرے گا۔ بات آپ کو سمجھ میں آئی؟ حقیقت میں جو بیس ہے وہ ہے مسیح دجال کا آنا، لیکن کس بنا پر؟ مسیحا کے آنے کی بنا پر۔ بات آپ کو سمجھ میں آئی؟ تو دیکھیے یہ ایک امتحان ہے اللہ کی طرف سے، مسیح دجال کا آنا، اس سے پہلے 30 چھوٹے دجال آنا، اور پھر مسیحا کا آنا، ایک امتحان ہے۔ اور امتحان میں ہمیشہ لاجک کی ضرورت ہے، یعنی عقل مندی کی ضرورت ہے، اور سوجھ بوجھ کی ضرورت ہے، اور تحقیق کی ضرورت ہے۔ تو جب بھی کوئی آ کر کہے گا کہ میں مہدی علیہ السلام ہوں، تو لوگ کتابوں سے تحقیق کرنا شروع کریں گے، کتابیں کھلیں گی، حدیثیں کھلیں گی، قرآن پاک کھلے گا، ایسے ہی 30 بار ہو جائے گا، اور ایسا 30 بار ہو چکا۔ پھر اس کے بعد جب مسیح دجال آئے گا، یعنی وہ مسیح آ کر کہے گا کہ میں مہدی بھی ہوں، مسیحا بھی ہوں، نبی بھی ہوں، رسول بھی ہوں کہے گا، تب پوری کتابیں کھلیں گی، پورے احادیث کی کتابیں جمع کی جائیں گی، پوری تحقیق کی جائے گی زبردست طریقے سے، اور پورے لوگوں میں جو ہے نا ایمان پھر سے جاگتا ہوا نظر آئے گا۔ یعنی ایک انقلاب ہے، چھوٹے چھوٹے 30 انقلاب ہوں گے، پھر اس کے بعد ایک بڑا انقلاب ہوگا مسیح دجال کے فتنے کا۔ تو لوگوں میں جو ہے نا شعور پیدا ہو جائے گا کہ حدیثوں کا کیا معاملہ ہے، اور حدیثوں کی کیا اہمیت ہے، پھر قرآن کی کیا اہمیت ہے، لوگوں کی سوچ و بوجھ بڑھ جائے گی۔ پھر اس کے بعد ایک لمبے عرصے کے بعد پھر اصلی مسیحا آئے گا۔ اصلی مسیحا آئے گا تب لوگوں میں اور زبردست بار پڑے گا، کیونکہ اصلی مسیحا آ کر کہے گا کہ وہ نبی نہیں ہے، صرف رسول ہے، کیونکہ دنیا میں یہ عقیدہ ہو چکا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں۔ پھر جب پھر سے کتابیں کھلے گی، پھر سے انقلاب ہوگا، یہ انقلاب عظیم ہے، یہ ایسا انقلاب ہے کہ ساری دنیا پہ ایک طرف ہو جاتے ہیں ایمان والے، اور کافر ایک طرف ہو جاتے ہیں، اور کافر سارے ختم ہو جاتے ہیں، اور ایمان والے دنیا کی حکومت سنبھال لیتے ہیں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ انسان کو شفقت میں پیدا کیا، مشقت میں، یعنی تکلیفوں سے آہستہ آہستہ، کمزور سب سے انسان کا بچہ ہوتا ہے، وہ آہستہ 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 ایک لیول کو پہنچتا ہے، جوانی تک پہنچتا ہے۔ اسی طریقے سے مومنوں کو آہستہ 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 مضبوط بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ مسیح دجال کے فتنے کے ذریعے، چھوٹے 30 دجالوں کے ذریعے، اور پھر اصلی مسیحا کے ذریعے۔ جب اصلی مسیحا کا زور ہوتا ہے تو تب جا کے نور پورا مکمل ہوتا ہے الحمدللہ۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہوں گے الحمدللہ، تھوڑی تھوڑی انداز میں، تھوڑے تھوڑے طریقے سے سمجھا رہا ہوں، سمجھیے۔ اب اس امتحان میں اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے تو آپ کو کرنا کیا ہے، پہلے وہ غور کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا یا نہیں ہوا، اس کی آپ کو تصدیق کرنی ہے۔ تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ حدیثوں کی تحقیق کرنی ہوگی۔ آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ قرآن پاک کی لفظ بلفظ تحقیق کرنی ہوگی۔ تب جا کے آپ کو غور و فکر کرنا ہوگا کہ آخر عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ کیا ہوا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کیا وہ زمین پر رہیں زندہ، یا انتقال کر گئے، یا وہ آسمان پہ جسم کے ساتھ اٹھائے گئے، یا ان کو موت آئی یا وفات آئی، آخر معاملہ ان کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ تبھی ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں فرما رہے ہیں کہ تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اس قرآن میں غور و فکر کرو، اس حدیثوں میں جو ہے نا غور و فکر کرو۔ یہ اسلام کی بات ہے، یہ اللہ کی سچائی کا وجود کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ عقل مند لوگوں کی طرف زیادہ جو ہے نا زور دے رہے ہیں کہ تم تحقیق کرو۔ تو ریسرچ کرنا ہوگا آپ کو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا کیا، تب آپ کو جا کے پتہ چلے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے، اور حدیث بھی اس کی گواہی دیتی ہے۔ تو پھر آنے والا شخصیت کون ہے؟ یہ معاملہ آپ کو تبھی زور پڑے گا جب مسیح دجال ظاہر ہو جائے گا۔ تو مسیح دجال جو مسیح ہونے کا بھی دعویٰ کرے گا، مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کرے گا، لفظوں سے خود ثابت ہے کہ مسیح دجال کے معنی ہی یہ ہے کہ مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا، مہدی ہونے کا دعویٰ کرے گا، یعنی وہ کہے گا کہ میں مسیح بھی ہوں، مہدی بھی ہوں، کیونکہ اس سے علم مل جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے۔ تب دنیا کو وہ آیتیں معلوم ہو جائیں گی، وہ سارے نشانات ایک جگہ جمع ہوں گے حدیثوں سے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو چکا۔ پھر اس کے بعد آپ کو تحقیق کرنی ہے کہ مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ مسیح علیہ السلام ایک ہی شخصیت ہے، دو شخصیت آنے والی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک ہی شخصیت تھی جس کو دو الگ الگ ناموں سے پکارا گیا، کہا گیا۔ پھر مہدی صرف اللہ کے رسول ہیں اور نبی نہیں ہیں،
تیسری بات یہ بھی آپ کو غور کرنی ہوگی کہ مہدی علیہ السلام یعنی اللہ کے بھیجے گئے ہوئے ہیں، مسیح علیہ السلام مہدی علیہ السلام ایک ہی شخصیت ہے، وہ اللہ کے بھیجے گئے ہوئے ہیں یعنی رسول ہیں بغیر کسی بھی نبوت کے۔ پھر آپ کو رسول اور نبی لفظ کے اندر کیا فرق ہے اس کی تحقیق کرنی ہوگی۔ تو یہ تحقیق کب ہوگی، کیسے ہوگی؟ قرآن پاک سے ہوگی، قرآن پاک کے لفظ بلفظ پہ ورڈوں پہ دیکھنے پہ ملے گا آپ کو راز، اور پھر حدیثوں سے۔ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن میں مہدی